اپنے نام کی نسبت کے ساتھ اشرفی لکھتے ہو، رضوی لکھتے ہو، اسماعیلی لکھتے ہو، برکاتی لکھتے ہو، کچھ بھی لکھتے ہو، اگر ہم اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ لکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی نسبتوں کا لحاظ اور خیال بھی رکھنا ہوگا، اور جو پابندیاں ہم پر شریعت نے عائد کی ہوں گی اس کو ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اگر محفل میں یہ کہا جائے کہ فلاں، تو پورا زمانہ دیکھے گا کہ فلاں کو کہا جا رہا، ہو سکتا ہے یہ بے نمازی ہوگا اس لیے اس کو کہا جا رہا، مگر جب علی الاطلاق ایک فکر جاری کی جاتی ہے تو اس میں جو بے نمازی ہوتا ہے وہ خود بخود اگر اس کے دل میں محبت عشق رسول ہوتی ہے تو وہ خود بخود نادم ہو جاتا ہے اور نماز کی پابندی کا عہد کر لیتا ہے۔ آج ذہن لوگوں کا یہ ہے کہ ہم کو کہا جا رہا ہے، تو غیاث الدین تو پھر ڈنکے کی چوٹ پر للکار کر کہتا ہے ہم کہتے ہیں اگر وہ تم پر عائد ہوتا ہے تو کیوں نہیں مان لیتے ہو اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہو کہ میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو۔ مجھے کہنا ہے کیفی صاحب کو، تو جو مجھے ان سے کہنا ہوگا وہ مجمع عام میں نہیں کہوں، کچھ خاص کے مسئلے ہوتے ہیں، کچھ عام کے مسئلے ہوتے ہیں۔ جب خاص میں کسی اپنے خاص کو سمجھانا ہوتا ہے تو پہلو میں بٹھا کر اس کے کان میں سرگوشی کر کے سمجھا دیا جاتا ہے۔ جب ایک اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے، المیہ فکر دی جاتی ہے، تو زمانے کی فکر کو یہ ذہن میں اپنی باتوں کو سنبھالو، خود بھی اور سب بھی یہ بات رکھ لو کہ ہمیں جو پیغام دیا جاتا ہے وہ پیغام ہر ایمان و عقیدے کی فکر رکھنے والے کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ آج کہ ہم اس عظیم الشان روح پرور اجلاس میں آئے، کرانے والے رضوی برادران، کرانے والے تاج الشریعہ کے وفاداران، مگر عرس کس کا کر رہے ہیں؟ تاج الاولیاء۔ عرس کس کا کر رہے ہیں؟ سرکار مخدوم پاک کا۔ تو ہم یہ ذہن نہیں ہے ہم بریلویوں کا کہ صرف ہم اپنے پیروں کو یاد کریں گے، بلکہ ہم فکر رضا رکھنے والوں کا ذہن یہ ہے کہ ہم ہر اہل سنت کے شیخ کامل، پیر کامل، ولی کامل کو یاد بھی کریں گے اور ان کی یاد بنا کر زمانے کو پیغام دینے کا اپنے اندر نظریہ فکر بھی پیدا کریں۔ ہم جوڑنے کا کام کرتے ہیں، توڑنے کا کام نہیں کرتے۔ جو ٹوٹے ہوئے انہیں تو بتا دیتے مولانا عتیق الرحمان کی یہ خود ڈال سے اپنے آپ ٹوٹ گئے، ہے نا، اور ٹوٹا ہوا ڈال سے کبھی جڑتا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی شاخوں کو الگ الگ خوشوں میں بانٹنے کی کوشش مت کرو۔ باقی تو جو ہونا ہوگا عرس رضوی کے اسٹیج پر انشاءاللہ ہوگا، کون کتنے پانی میں۔ میں کہوں گا چیلے چاپٹ بھیج کر ہمارے ساتھ مکالمہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزما۔ ہم سے لکڑ بھکوں سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس مت بھیجو، دم خم ہو خود ہم سے سامنے بات کرو۔ اور یہ فکر کا ذمہ دار میں خود ہوں، یہاں کی کوئی عوام یا یہاں کا کوئی فرد اس کا ذمہ دار نہیں۔ اور یہاں سے آج میں کالپی شریف کے لیے سفر کر رہا ہوں اور سب کو گواہ بنا کر کے جا رہا ہوں، یہاں سے لے کر وہاں تک اگر میرے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کی ذمہ دار ان کی پوری تنظیم اور ان کی پوری بزم ہو۔ اس لیے کہ ہم ہتھیلی پر جان رکھ کر مسلک اعلی حضرت کا درد لے کر پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ ہم کو دھمکیاں دینے کی کوشش مت کرو، ورنہ اتنا دھمک دیں گے کہ زندگی میں اٹھنے کے لائق نہیں رہ جاؤ۔ اس لیے کہ ہم نے کسی اور جواڑی کی صحبت اختیار نہیں کی ہے، ہم نے تاج الشریعہ کی صحبت اختیار کی ہے۔ ہم نے بولنا تاج الشریعہ کی صحبت میں سیکھا ہے، ہم نے بولنا محدث کبیر کی صحبت میں بیٹھ کر بولنا سیکھا ہے۔ کل کے لوڑنے ہمیں سمجھاؤ گے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے؟ ارے تمہارے باپوں کو بھی ہم نے چلنا سکھایا ہے۔ اپنی فکر کو سدھار لو،
ورنہ غیاث الدین کے منہ کو کوئی نہیں روک پائے گا. اس لیے کہ ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ تمہاری کھال پر نمک ڈال کر تمہیں تل ملانے کا موقع دے دیں. وہ صحیح تھے فکر تمہاری جو تمہارے ساتھ ہو رہا تھا. یہ میری عقل وہ تھی کہ میں نے تو سوچا کہ چلو مسلک کی وفاداری تمہارے ذہن میں نظر آ رہی ہے، چلو تمہیں بھی ساتھ لے لے تاکہ تم بھی اعلیٰ حضرت کے فیضان و کرم سے مالا مال ہو جاؤ. آج یہ نظریات پیش کیے جا رہے ہیں. ہم نے کبھی اپنے کسی شیخ کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کی. ہم نے آج تک نام لے کر کبھی کسی کی شان میں کوئی جملے نہیں بولے. آج لوگ سامنے سے ہم سے ٹارگٹ کر رہے ہیں. بہت تکلیف روحی صدمہ ہوا ہے آج مجھے، اور اس کا حساب میدان محشر میں ہوگا. آج ہم تو تاج الاولیاء کی نگری میں آئے. کس عالم کو مجھ سے تکلیف ہے وہ میرا گریبہ پکڑ سکتا ہے. اگر میرا کوئی جملہ خلاف شرع یا شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو تو ہر عالم کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ میری گریباں کو پکڑ کر مجھ سے سوال قائم کر سکتا ہے کہ آپ نے ناگپور میں شریعت مصطفیٰ کے خلاف یہ بولا ہے. میرے بھائی اپنے اندر عقل و شعور لاؤ، علم سے قریب ہو جاؤ تاکہ علم کہتے کس کو ہے یہ سمجھنے کا سلیقہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے. صرف ہواؤں میں پرواز کرنا مت سیکھو. ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، تم ہواؤں میں اڑنا جانتے ہو، ہم کھڑاؤں کے ذریعے زمین پر لانا جانتے ہیں. اس لیے کہ ہماری نسبتیں صرف شاہ جمال الاولیاء سے نہیں ہیں، ہماری نسبتیں سرکار غریب نواز سے بھی الحمدللہ. تم ہمیں شجرے چھاپ کر دکھانے چلے ہو. ہم نے اگر شجرے چھاپ دیے تو ایک بھی شجرے میں کوئی نظر نہیں آئے گا، نہ پیر نظر آئے گا نہ مرید نظر آئے گا. اس لیے جیسے چھپے چل رہے ہیں ویسے ہی چھپے چلاؤ. جن کی فکر، جن کے اصول، جن کا شجرے کے بارے میں بریلی کا مجدد فرمائے یہ شجرہ جس سے میں وابستہ ہوں یہ سلسلۃ الذہب والا شجرہ ہے، اس کی لڑیاں سونے کی لڑیوں والی کڑیاں ہیں. آج لوگ اس کنڈیشن پر اتر آئیں گے. مریدوں کو اتنا بڑھاوا کہ گنڈا گردی کرے گا مرید. ایسے پیروں سے اپنی زندگی کو محفوظ کرو جو مرید نہیں پالتے ہیں، گنڈے پالتے ہیں، اور جو گنڈا گردی سر عام کرتے ہیں. اس کا جواب مرکز میں ان پیروں کو دینا پڑے گا جن کے مریدوں نے گنڈا گردی کی ہے. آج بڑی صدمہ، مجھے بہت بےحد روحی تکلیف ہوئی، اور میں بابا کے تو حل کہتا ہوں یہ صرف ان پیروں کے اشاروں پر سب کچھ ہوا ہے. سب ان پیروں کے اشاروں پر ہوا ہے، ورنہ ہونے کے بعد فوراً میرے پاس کال ڈیٹیل ہے، میں نے 10 کال خود ان کے پیر صاحب کو کی، ایک پیر صاحب کی ایک کال میری ریسیو نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ طے شدہ فکر کے ساتھ پورا شجرہ پمپلیٹ چھاپ کر ہمارے سامنے لے کر آیا گیا. اس لیے اپنی فکر کو سدھار لو اور ان تک خبر پہنچا دو، ان کے پیر صاحب تک خبر پہنچا دو. جس طرح سے غیاث الدین سے وہ نپٹنا چاہیں، غیاث الدین برسر میدان ان سے نپٹنے کے لیے تیار ہے. آج تماشا بنا رکھا ہے اہل سنت کا تم نے، مذاق بنا رکھا ہے اہل سنت کا تم نے. کس سوس میں ہو تم؟ اپنی عقل و شعور کا علاج کرو. جیسے کما رہے ہو ایسے کھاؤ، مگر مسلک اعلیٰ حضرت کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرو. تم سے مسلک کو کوئی فروغ نہیں ہے سوائے تمہارے بینک بیلنس کے بڑھنے کے علاوہ. کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا کوئی کام نہیں ہو رہا. مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہو تو جب باغیان امام اور مسلک اعلیٰ حضرت پر حملہ کرتے ہو تو کہاں چھپ جاتے ہو جا کر؟ پھر کوئی سامنے نظر نہیں آتا ہے. اس لیے اپنی فکر کو سدھارنے کی کوشش کرو. تم کو اگر لگ رہا ہے کہ ہماری کمپنی کا گھاٹے میں جا رہی ہے تو بتاؤ غیاث الدین کو آ کر.
ہم کو کہا گیا. تو یا تو پھر سیدھی سی بات یہ ہے، ببانگے دوہل کہہ رہا ہوں، یا تو پھر آپ سارے کے سارے معاملات میں اس زد میں ہو، یا پھر زد میں نہیں ہو تو پھر آپ کو کوئی تکلیف ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. فکر کو بہتر بناؤ. میرے جملے پہنچا دینا، یقیناً پہنچا دینا. میں کوئی چھپ چھپ کر نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے مقدس گھر میں بیٹھ کر بول کر جا رہا ہوں. اس کا حساب یقیناً میں لوں گا، ان کو ایک کو بھی معاف نہیں کروں گا. ان کا وہ حشر ہوگا کہ برسما زمانہ ان کو دیکھے. میں تاج الاولیاء اور حضور مخدوم پاک کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، ان کا وہ حشر ہوگا کہ دانے دانے کو یہ تباہ ہو جائے گا. اس لیے کہ مجھے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے انہوں نے. میں تو درد لے کر آتا ہوں کہ چلو مجھ سے اگر کوئی مسلک کی خدمت ہو جاتی ہے تو چلو ہم مسلک کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. ہم سرے بازار نہ گالیاں سنتے ہیں نہ گالیاں دینے کا مزاج رکھتے ہیں. ہاں اگر مسلک اعلی حضرت کے کوئی خلاف بولتا ہے تو اس کے سینے پر چڑھ کر امام احمد رضا کے مسلک کا علم ضرور گاڑ دیتے ہیں. ورنہ ہزار لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، پرسنل مجھے کہہ رہے ہو نا، میں سن لوں گا، برداشت کر لوں گا. اس لیے کہ جب میرے جد کو برا کہا گیا ہے تو آج مجھے برا کہا جا رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو ہی آگ لگ گئی اپنے چراغ سے. میں کبھی ذاتیات پر کسی کی کوئی گفتگو نہیں کرتا. آج تک اے ناگپور والوں بتاؤ، میں نے کبھی کسی شیخ، کسی پیر یا کسی عالم کی ذاتی مسئلے پر کہیں کوئی گفتگو کی ہو تو مجھے بتاؤ. ایک فرد واحد مجھے ایک چھوٹی سی کلپ لا کر سنائے. میری گفتگو عام فہم ہوتی ہے، سارے لوگ زمانہ جانتا ہے. ابھی راجستھان میں 14 جولائی کو حضور محدث کبیر بھی تھے. حضرت سے پہلے میری گفتگو ہوئی اور اسی لہجے کی گفتگو، جس لہجے کی میں نے اس دن تاج آباد شریف میں اس دن رات میں کانفرنس میں کی ہے، کل میں نے گفتگو کی، اسی لہجے کی گفتگو میں نے وہاں رامسر میں پروگرام تھا سلوار شریف کے پاس میں، وہاں حضرت علامہ مفتی شاہد صاحب قبلہ، مولانا ابو یوسف صاحب قبلہ، علامہ صاحب قبلہ، سارے لوگ موجود تھے. اسی فکر کی گفتگو کی کہ تمہارا علم علامہ سے زیادہ ہو گیا ہے، کیا تمہارا علم محققین اور محدثین سے زیادہ ہو گیا ہے جن کی موجودگی میں میری گفتگو ہو اور وہ میری گفتگو کو سراہیں بھی اور شاباشی بھی دے. اب مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ میں نے جو معمولات اہل سنت کے لیے جو فکر بلند کی ہے وہ میرے جملے درست ہیں اور صحیح ہیں. مگر آج ہماری اور آپ کی فکر کو یہ اصول ملنا چاہیے کہ رب تعالی ہمیں اسلاف اور بزرگوں کے نقوش وفا پر سچی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی، مجھے کہنے کے تو دل بالکل قطعاً ارادہ نہیں تھا، مگر آپ اس سے باخبر ہو جائیں اس لیے میں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی. ورنہ میرا تو کوئی ذہن نہیں تھا، کسی طرح کی کوئی بات نہیں تھی. بڑے اطمینان سے میں اپنی قیام گاہ میں تھا. کیفی صاحب کے ساتھ بھی مسائل ہوئے، ان کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا. آج کے جلسے کو بھی درہم برہم کرنے کی جو ہے دھمکی دی گئی. میں کہوں گا یہی اسی لیے گنڈے پال رکھے ہیں. میرا ایک جملہ کوٹ کیا جا رہا تھا، آپ کہتے ہیں کہ لوگوں نے، پیروں نے ایجنٹ پال رکھے ہیں، تو میں کون سی غلط بات کہتا ہوں؟ ہر پیر کے کچھ نہ کچھ نمائندے ہوتے ہیں نا، کہ وہ کب آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. اب اگر انہی کو جملوں میں گھما کر اگر پیش کر دیا جائے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ منصوبے بندی کے تحت آج جو لوگوں نے فکر پیش کی ہے وہ منصوبے بندی کے تحت ہے، اور اس کا مقدمہ قاضی القضات فی الہند اور نائب قاضی القضات فی الہند کے سامنے انشاءاللہ عرص رضوی میں پیش کیا جائے. مگر اہل ناگپور کے لوگوں تم کو مگر پھر بھی یہی فکر اور یہی ہدایت دے کر جاؤں گا
کبھی کسی کو برا کہنے کی کوشش مت کرو، اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوجے پیر کو چھیڑو مت، شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندیاں کرو۔ بے نمازی بن کر اپنی فکر کو تباہ اور برباد مت کرو۔ اللہ کے مقدس گھر میں آپ حاضر ہو، آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ان 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ کرو، ایمان و عقیدے کے سچے پکے امام کے پیچھے کرو۔ رب تعالی ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر کلام پاک میں، رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ یہی ہے، اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ جس پر تیرا انعام ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، جو محفوظ راستہ ہے۔ آج خطرات جو ہے اس کی بھی ترجمانی میرے اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ ایسے فکر سے اللہ آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ اپنے والدین کی خدمت کرو میرے بھائی، والدین کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش مت کرو، اپنے والدین کے سچے وفادار بن کر زندگی گزارو، اپنے والدین کے سچے فرمانبردار بن کر زندگی گزارو۔ میں پھر وہی کہوں گا، پیروں کو راضی کرنے سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرو۔ جب تمہارے والدین تم سے راضی ہوں گے تبھی تمہاری پیر کی بھی دعا تمہارے لیے کارگر ہوگی، جب تمہارے والدین تم سے راضی ہوں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی فکر رہی تو اتنا سوچ لینا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ خدا کا شکر ہے ہم وسیلے والے ہیں، کالپی والے ہیں۔ کالپی والے وہ کالپی والے ہیں جن کو حضرت عشقی مہریروی بھی مانتے ہیں، حضرت میر عبدالجلیل بلگرامی بھی مانتے ہیں، حضرت شالدہ بلگرامی بھی مانتے ہیں۔ تمام مشائخین بلگرام جو کالپی کو اپنا پیر خانہ تسلیم کرتے تھے، تسلیم کرتے ہیں، تسلیم کرتے رہے۔ آج بلگرام شریف میں جیسے سلسلہ چشت ہے، چشتیت بھی بلگرام میں ہے، قادریت بھی بلگرام میں۔ حضرت سرکار سیدنا شاہ برکت اللہ عشقی مہریروی سلسلہ چشت سے آراستہ تھے، سلسلہ چشت سے آراستہ تھے، مگر قادریت کی طلب نے انہیں جھنجھوڑ دیا۔ بلگرام سے سفر کر کے کالپی شریف تشریف لائے اور میرے دادا شاہ فضل اللہ سے سلسلہ قادریہ میں اپنے آپ کو سیراب کیا، اور وہ فیض کا دریا جب شاہ فضل اللہ نے شاہ برکت اللہ عشقی مہریروی کی طرف روا دوا کیا تو یہ فرمایا، اے شاہ برکت اللہ، آج کے بعد کسی طلبگار کو میرے پاس مت آنے دینا، میں نے تمہیں اتنا عطا کر دیا ہے کہ جو بھی آئے اسے وہیں سے سیراب کر کے آگے کی طرف روا دوا کرنا۔ آج سیرابی مل گئی تو کالپی سے ہمارا شجرہ ہی نہیں ملتا، اللہ کرے کبھی نہ ملے۔ ہمارا شجرہ جس سے ملا ہے اسی سے ملا ہے۔ تم کو تمہارا شجرہ مبارک ہو اور ہمیں ہمارے مشائقین کا شجرہ مبارک ہو۔ ہم روز پرنٹر پر چڑھا کر اپنا شجرہ پرنٹ نہیں کرتے۔ خدا کا شکر ہے حضرت میر نے اپنے زمانے میں اپنی ملفوظات میں جو شجرہ قلم بند کر دیا ہے، نسل بعد نسل وہ شجرہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں کسی پرنٹنگ پریس کا سہارا لینے کی خدا کا شکر کوئی ضرورت نہیں۔ شجرے لے کر لوگ گھوم رہے ہیں، آج مریدوں کی یہ اوقات ہو گئی، شجرے لے کر پیر صاحب کے دکھاتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ شجرے دکھا کر اپنے پیر کو منوانے کی کوشش مت کرو۔ ہم پیران پیر کے حلقے میں رہنے والے ہیں، ہم اچھوں کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اس نشانی کی جو سگ ہے، نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ابھی تاجآباد شریف میں اس دن جیلانی میاں صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، برسر ممبر تھے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔
آج گفتگو میں لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کی گفتگو سے ناراض ہو کر اسی لیے سامنے کا بھی جلسہ انہوں نے صحیح طریقے سے اٹینڈ نہیں کیا اور وہاں سے بھی وہ تشریف لے گئے. کال لگاؤ جیلانی میاں سے، کس لیے وہ تشریف لے گئے؟ یہ ساری من گھڑنت کہانیاں گڑھ گڑھ کر قوم کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو. ہمارا جس سے رشتہ ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی رہے. ہمارا رشتہ بریلی سے چاہے تم کتنی بھی کوشش کر ڈالو، ہمارا رشتہ کوئی بھی بریلی سے نہیں توڑ سکتا ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ایسا جوڑ کر گئے ہیں، اعلیٰ حضرت ایسا جوڑ کر گئے ہیں کہ تمہارے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں ٹوٹے گا. رب تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کی فکر کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ایسے ہی چلا تو میاں پھر سامنے آمنے ہی گفتگو ہوگی. جب کھل کر ہی بلوانا چاہتے ہو اور خود ہی اپنے حجاب کے پردے کو چاک کرانا چاہتے ہو تو پھر ایک دن وہ بھی آئے گا جب حجاب کا پردہ چاک ہوگا اور آمنے سامنے گفتگو ہوگی. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی ہو. ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی شیخ کو یا کسی بھی پیر کو برسر بازار نیلام کیا جائے. اس لیے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، چھیڑ کر زبردستی چھیڑنے کی کوشش مت کرو. اتنا جان لو غیاث الدین کا بڑا پرانا قول ہے، اگر ہمیں چھیڑو گے نہیں تو ہم کچھ بولیں گے نہیں، اور اگر ہمیں چھیڑ دیا تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں. رب تعالی ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جلسے والوں سے بڑی معذرت کے ساتھ ذہن و فکر آج اس لائق نہیں کہ بڑی لمبی چوڑی آپ سے گفتگو کروں. انشاءاللہ آج کی گفتگو ادھار رہی، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر حاضری ہوگی تو آپ کی یہاں آ کر انشاءاللہ بھرپور گفتگو ہوگی. رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کہنے سننے میں لفظاً سہواً اگر کوئی غلطی اور خطا ہوئی ہو اور شرعاً کوئی جملہ میری زبان سے نکلا ہو تو آئیے ہم سب گواہ بنا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام.